وسأل آدما كثيرا حجا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق ينجي والبر يهلك بها. وكما قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وخبيرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دوسرا کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات والے صفات پہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء ذی وقار، آپ تمام معزز محترم سامعین، حاضرین و ناظرین، خداوند قدوس ہماری سعادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس گزرنے والی گھڑیوں کو ہمارے لیے باعث نجات فرمائے. عزیزان من، اللہ تعالیٰ جزا و کریم نے اپنے خاص بندوں کے حق میں یہ آیات بینات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اتاری اور اپنے ان نیکوکار مومنین صابر بندوں کی عظمت، شان کو اور رتبے کو بیان فرمایا. پچھلے خطبہ کے اندر بھی میں نے اسی موضوع کو آپ کے سامنے بیان کیا. آج بھی اس کا کچھ بقیہ حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. چونکہ باہر محرم کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانبردار اولاد اور آپ کے اصحاب نے جو تاریخ رقم کی ہے اور جو امت کے لیے سبق اور درس چھوڑا ہے، اس کا تذکرہ جتنا
کیا جا سکے اتنا کم ہے، کیونکہ آج ہمارے درمیان میں جناب اہل بیت اطہار کی اس ماہ محرم کے اندر شہادتوں کو تو بیان کیا جاتا ہے، اور کچھ ایسے کمزور جاہل غافل حضرات اس کا ترجمہ مفہوم الٹا کرتے ہیں اور امت کو غلط راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں جو فلسفہ شہادت ہے اس کو صحیح عام الناس تک عام لوگ جو ہیں وہ پہنچاتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جو اس شہادت سے جو ہمیں درس اور سبق ملتا ہے، اگر ہم اس طرف نہیں آئیں گے تو ہمیں کامیابی کیسے نصیب ہوگی؟ ہم کامیاب اور ہماری فلاح بقا اسی میں ہے کہ ہم جناب اہل بیت اطہار کی حسین زندگیوں کو صحیح پڑھیں اور انہیں سمجھیں، اور اسی طرح سبق کو اپنی آنے والی نسل اور عام الناس کے بیچ میں درمیان میں اسے عام کریں۔ آج کچھ غافل اور جاہل لوگوں نے اس عظیم داستان کو، اس شہادت کو غلط رنگ دے کے لوگوں کو اصلی راستے سے ہٹا دیا، جبکہ اس کا تو بھی نہیں بنتا۔ اس کا یہ مقصد ہی نہیں ہے جس طرف آج امت کو دھکیلا جا رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس موقع ہے، آج ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنے ذہنوں کو خالی کر کے تو ہم اہل ذکر کے پاس ہم بیٹھے، نیکوکار لوگوں کے پاس بیٹھے اور ان کے پاس بیٹھ کے قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہماری ترقی اور ہماری اصلاح اسی قدر چھپی ہوئی ہے کہ ہم قرآن کو صحیح پڑھیں۔ جب تک ہم اپنے ذہنوں کو خالی کر کے، فرقوں سے ہٹ کے اور دنیاوی مشغلوں سے بچ کے، جب تک ہم اللہ کے کلام کے پاس نہیں آئیں گے تب تک ہم بچ نہیں سکتے، تب تک بچ نہیں سکتے۔ آپ خود اندازہ لگا دیں اس وقت ہم کتنا وقت ہم قرآن کو پڑھنے میں گزارتے ہیں، کتنا وقت گزارتے ہیں قرآن کو پڑھنے میں، اور ہو سکتا ہے کہ شاید اب آپ جتنے حضرات میرے سامنے تشریف فرمائیں، الا ماشاءاللہ کوئی بندہ جو اکثر اوقاتوں قرآن مجید کی عربی کی بھی تلاوت نہیں کی جاتی، اکثر موقع نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا، فرصت نہیں ہمارے پاس، ہم قرآن کو پڑھتے رہے
اور پھر اس سے بھی بڑا کہا تو بڑا بحران ہے کہ ہم قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھتے. چند بندے ہوں گے جو آپ کے بیچ میں اس وقت تشریف فرمائے جو قرآن کو ترجمے سے پڑھتے ہیں، ورنہ قرآن کو ترجمے سے پڑھتے ہیں. اور اصلی اور حقیقی کتاب جو قرآن مجید ہے، جس سے یہ اصول ملتے ہیں، جس سے ہمیں یہ ضابطے اور قانون ملتے ہیں کہ اگر ان اصولوں سے، ان ضابطوں سے، ان قوانین سے اگر ہم جناب اہل بیت و اطہار کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کا مقام اور ان کی شان کیا ہے. اور اس قرآن سے پتہ چلے گا کہ جس کی خاطر انہوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں، کٹائی ہیں اور ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، تو ان سے ہمیں سوال کیا ہے. یہ قرآن کو پڑھنے سے پتہ چلے گا، لیکن جب تک ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے تب تک ہمیں اصل بات کی حقیقت سمجھ میں آ سکتی نہیں. اور وہ جو پہلے میں نے آپ سے بات کی ہے کہ اکثر ہمارے آبا بھائی قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھتے. جب ہم یہ نہیں کرتے تو باقی ہمارے وقت میں زیادہ تر ہم اپنے کام کاج میں ہم مصروف ہیں، کبھی کہیں کبھی کہیں، کبھی کچھ. تو کچھ دیر جو ہمیں کوئی مل بھی جائے کسی محفل میں، کسی رونق میں، کوئی ہمارے بیچ میں کوئی مقرر مخاطب، کوئی ایسا بندہ آ بھی جائے تو نہ جانے وہ کیا بات کر رہا ہے، وہ ہمیں کیا سنا رہا ہے. ہمارے پاس صحیح لٹریچر، سلیبس، صحیح کورس ہمارے سامنے ہے ہی نہیں کہ جو ہمیں کوئی ہم تقریر کتاب سن رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کون ہے جو ہمیں کتاب سنا رہا ہے. اگر وہ صحیح العقیدہ نہیں ہے اور صحیح و تعلیم یافتہ اور علم سے، ہنر سے، فن سے وہ آراستہ ہی نہیں ہے، تو جو کچھ ہم سن رہے ہو سکتا ہے ہم جو کچھ سن رہے وہ غلط سن رہے ہو. اس لیے ہمارا بڑا نقصان ہو رہا ہے، ہمارا بڑا نقصان ہو رہا ہے. ہم اصل اثاثے سے دور ہیں، اصل اثاثے سے دور ہیں. آج فقط جناب اہل بیت و اطہار کی شہادتوں کو سن کے ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ بس سنو، رو جاؤ، رو جتنا ہو سکتا ہے رو، غم مناؤ، ماتم کرو، رو، انہیں رو. اس عظیم طبقے کو رو، ان کا غم مناؤ. ہمیں تعلیم یہ دی جاتی ہے عام ماحول کے اندر کہ انہیں رو، ان پہ ماتم کرو، ان پہ پیٹو. یہ تعلیم دی جاتی ہے. گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے کی جو پروگرام ہوتا ہے اس کے اندر یہ سنا کے اور کھانا شانا کھلا کے اپنا فرض ادا کر دیتے ہیں. اور جو سادہ لوگ بندے ہیں وہ سن کے تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی کام ہم نے کرنا ہے، یہی کام ہماری اولاد نے کرنا ہے. کہ یہ مقصد تو نہیں ہے کہ ہم یہ کام کریں، یہ مقصد ہی نہیں ہے. جناب اہل بیت و اطہار کی ذوات قدسیہ پہ آپ کو رونا، آپ کو پیٹنا، آپ پہ ماتم کرنا، آیا کہ یہ قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہے؟ اگر تو قرآن و سنت کی اجازت دے رہے تو کریں، اور اگر منع کر رہے تو ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں روکنا چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی روکنا چاہیے. یہ ایک شرعی حیثیت ہے
جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں یہ شرعی حیثیت ہے، اس عظیم داستان کی یہ شرعی حیثیت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہمیں یہ تعلیم نہیں دی گئی اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نہ ہی ان عظیم اس داستان رکھنے والے خانوادوں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد تم نے یہ کام کرنا ہے۔ یہ ہمیں تعلیم نہیں دی گئی، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں، جو ہمارے جی میں آتا ہے ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ اب اس وقت جو ماہ محرم کے حوالے اور نسبت سے جو کام اس بار ہوئے نا، اس بار ہوئے، پچھلے سال ہوئے، چند سالوں سے یہ جو کام ہو رہے ہیں نا، یہ پچھلی ہسٹری کے اندر یہ 20 25 30 40 سال 50 سال بھی یہ پہلے نہیں تھے جو ایسا ایسا ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے اس کی روک تھام نہ کی اور ہم نے اگر اپنی اصلاح نہ کی، اولادوں کی اصلاح نہ کی، تو یہ حال اس سے بھی ابتر ہوگا، اس سے بھی ابتر ہوگا۔ ہمیں تعلیم یہ نہیں دی گئی، ہمیں صرف یہی سنا جاتا ہے کہ بس ان کی داستان کو، ان کے شہادتوں کو سنو، سن کے ماتم کرو اور ماتم کرواؤ۔ اس کا تو کی نہیں بنتا جو حقیقت میں جو آپ کے بچپن، آپ کی لڑکپن، آپ کی جوانی، جو اس کے اندر جو گیٹس ہیں، جو خوبیاں ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، جو اللہ کریم نے بہت بڑے آپ کے انعامات کیے ہیں، وہ ہمارے سامنے بیان نہیں کیے جاتے، اور وہ بیانات ہم سننے کے لیے تیار نہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں۔ پورے کے پورے یہ عظیم درگاہ جناب اہل بیت و اطہار، اور بالخصوص آپ کے اندر حضرت سیدنا امام الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو، میرے بھائی سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے یہ اولاد کن کی ہے، یہ صاحبزادے کن کے، اور پھر خوبیاں کیا ہے، صداقت، شرافت، لیاقت، دیانت، امانت، بارگاہ عزتی کے اندر اپنے رب کو منانے کے لیے کس قدر آپ عاجز ہیں، آپ منکسر ہیں، آپ کس قدر، آپ کے سجدے کیسے ہیں، آپ کی نماز کیسے، آپ نوافل کیسے پڑھتے ہیں، آپ سخاوت کیسے کرتے ہیں، باقی ایک دوسرے کے ساتھ آپ کی محبت کیسی ہے، خدمت خلق میں آپ کیسے ہیں، آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ سچے کیسے ہیں، آپ امین کیسے ہیں، یہ باتیں ہم کرتے ہیں، یہ سنتے ہیں، یہ باتیں ہم سنتے ہیں۔ کبھی ذرا غور تو کرو نا، بچپن سے لے کے جب آپ جب کھیلتے ہیں نا، جب آپ کھیلنے کی باتیں، آپ کا وقت، آپ کا ٹائم، آپ کی باری کھیلنے کی ہے، یہاں سے لے کے آخر تک آپ آ جائے نا، تو آپ ہر معاملے میں انمول ہیں۔ آپ کا بچپن ہے، دونوں شہزادے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت امام حسین، دونوں حسین کی ہیں آپس میں، ذرا کھیل رہے ہیں، تو کھیلتے ہوئے ذرا دیکھا آپ کے سامنے ایک عمر رسیدہ ہے، ایک بابا آیا، وضو کر کے آیا، تو اس نے وضو درست نہ کیا، آپ دیکھ رہے تھے، اب ذرا دیکھیں، ذرا ہے بچپنا، اور دیکھیں ذرا یہ تربیت کا اثر ہے کہ آپ کی تربیت کیسی ہے۔ یہ اعمال سے تربیتوں کا پتہ چلتا ہے کہ تربیت کیسی ہے، گود کیسی ہے، آغوش کیسی ہے۔ تو بابے نے وضو غلط کیا، عمر رسیدہ بندہ ہے، آ کے بابے سے یہ نہیں کہا کہ بابا آپ نے وضو غلط کیا ہے، تو بھول گیا تو نے وضو غلط کیا ہے، یہ نہیں کہا۔ دونوں شہزادے آگے بڑھے اور آ کے بابے سے کہنے لگے، بابا جی
ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، ذرا دیکھو میں کہ کیا ہم دونوں بھائیوں میں سے وضو صحیح کون کرتا ہے، ہمارا وضو چیک کرو۔ یہ تربیت کا اثر ہے میرے عزیزوں اور صاحبوں بھائیوں۔ آپ کو نہ روئیں، آپ پہ ماتم نہ کریں، آپ کی شہادت کو سن کے، آپ کی حسین زندگی کو سن کے ہائے کی بجائے واہ واہ کریں کہ یہ حسین تھے۔ ہے بچپنا، بابے کو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بابا ہم وضو کرتے ہیں اور ہمیں دیکھ کے نا تو آپ فیصلہ کریں کہ ہم دونوں بھائیوں میں سے وضو صحیح کون کرتا ہے۔ تو جب دونوں نے وضو کیا تو بابا دل میں سمجھ گیا کہ وضو اصل میں میرا صحیح نہیں تھا، صاحبزادوں کا تو وضو صحیح تھا۔ تو بابا دیکھ کے بابے کی اصلاح ہو گیا۔ یہ بچپنا ہے، یہ بچپنا ہے۔ بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کے بیچ میں حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین دونوں کی آپس میں ذرا رنجش ہو گئی۔ اب جب رنجش ہوئی تو دل میں خیال آیا، حضرت امام حسین دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا جان کا یہ فرمان ہے کہ مسلمان تو 3 دن تک اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہوتا ہی نہیں۔ 3 دن تک تو مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہوتا ہی نہیں، تو میں کیا کرنا۔ اور پھر دوسری بات دل میں خیال آیا کہ اگر میں جاؤں گا نا، پہلے اگر میں جاؤں گا تو اجر و ثواب کا تو میں عامل ہو جاؤں گا، سارا اجر و ثواب تو مجھے مل جائے گا۔ آپ نے یہ پیغام بھیجا جناب حضرت امام حسن کی طرف، کہنے لگے کہ جناب سب سے پہلے تو یہ پیغام سن لو کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ رنجیدہ نہیں ہو سکتا، غصہ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات، جو کسی کو منانے میں پہل کرتا ہے نا تو ثواب وہ لے جاتا ہے۔ تو آپ میرے بڑے بھائی، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ثواب آپ لیں۔ اگر آپ پہلے آ گئے نا تو یہ ثواب آپ کے کھاتے میں جائے گا۔ اب اگر جیسا آپ مناسب سمجھتے ہیں، اگر آپ پہلے آنا چاہتے ہیں تو آپ آ جائیں۔ حضرت امام حسن جلدی سے آئے اور آ کے آپ کو بنا لیا۔ یہ آپ کی تربیت اور یہ آپ کی صلاحیتیں اور یہ آپ کی زندگی مبارک سے حسین لمحے ہمیں سامنے آ گئے۔ آج امت کو ضرورت ہے کہ آپ کی ان صلاحیتوں کو، اس تاریخ کو لو۔ آپ کو رونے کی بجائے اس تاریخ کو لو کہ کیا خوبی ہے۔ ایک مرتبہ آپ گزر رہے تو ایک غریب کافر ماندہ آ رہے ہیں، وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو انہوں نے آواز دی کہ اور آپ نے رسول، ہم غریبوں سے بھی کھانا کھاتے ہیں، اگر مناسب سمجھے تو ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے کھانے سے بھی میرے کو سلام فرما دیں۔ آپ سواری سے اترے، اسی طرح نیچے زمین کے اوپر پتھری مار کے آپ بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھائے۔ جب کھانا کھا لیا تو فرمانے لگے کہ میں نے تو آپ کے ساتھ کھانا کھا لیا، آپ بھی میری دعوت قبول کریں، آپ بھی میرے پاس آئیں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ وہ اسی طرح جب کچھ دیر کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد وہی لوگ غریب ماندہ آ رہے ہیں، آپ نے اپنے حساب سے ان کا کھانا پکوایا اور ان کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ کے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ یہ رواداری ہے، یہ باہمی محبت ہے، اور یہ برابری ہے، یہ برابری کے حق دے رہے ہیں اور انہیں عزت دے رہے ہیں۔ یہ ہے آپ کی ایک بہترین تربیت، آپ کی صلاحیتیں، آپ کی صلاحیتیں۔ آپ کو جس ناویے پہ آ کے دیکھیں گے نا تو آپ اپنی مثال آپ ہیں، اور ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ ہم جناب امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی تعلیم کو لیں، اس تعلیم کو لیں، اسے عام کریں۔ آپ کی دیانتداری، آپ کی شرافت، آپ کی لیاقت اور آپ کے کردار کو دنیا میں بڑھائیں۔
کردار کو عام کریں اور خدمت خلق کس قدر آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی کہ خدمت خلق کرتے ہیں، ناداروں کا، غریبوں کا آپ کس طرح ان کا پاس کرتے ہیں. گھر میں بیٹھے ہوئے نوافل پڑھ رہے، دروازے پر دستک آئی، سائل لے آ کے صدا دے دیں، آپ اپنے غلام سے پوچھتے گھر میں پیار کیا پڑا ہے؟ دوسرے بتا رہے جناب باہر سارے کھڑا ہے. فرمائے سے آگے بلاؤ. جب وہ پاس آ کے بیٹھا نا تو آپ نے اسے دیکھا، پوچھا اس سے کیا کرتے ہو، کیا حال ہے؟ اس نے کہا بڑا غریب ہوں، مہنگا حال ہوں. تو کوئی پرسانے حال نہیں. آپ اپنے غلام سے پوچھتے کہ کتنا ہے، گھر میں کیا کچھ پڑا ہے؟ اس نے آپ بتایا جناب 200 درہم ہے. تو فرمایا کہ میرے اور میرے گھر والوں سے زیادہ ان پیسوں کا یہ بندہ مستحق ہے، اٹھا کے سے دے 200 درہم سارے کا سارا اٹھایا اور آپ کو دے دیا. یہ ہے آپ کی تعلیم. اور بجائے اس کے کہ ہم کسی اور ڈرامے کو فالو کریں، کسی اور فلم کی طرف جائیں، کوئی ضرورت نہیں. آؤ جناب حسین کی اس حسین زندگی کو دیکھو اور اپنے اوپر اسے طاری کریں. یہ حسینی تعلیم. آج اس وقت ہمیں حسینی تعلیم کو لینے کی ضرورت ہے. حضرت سیدنا امام علی مقام کی شہادت جو کچھ ہمیں دے رہی ہے اسے لے رہا ہے کہ آپ کی شہادت سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، ہمیں کیا سبق ملتا ہے. آپ کی شہادت سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے. اے دنیا والوں، اے امت مسلمہ، اگر دیکھ لو اگر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسی عظیم سلطنت بھی، عظیم واقعہ اور سنہرے موقع اگر یہ بھی چھوڑنے پڑے نا، یہ چھوڑ لو اور اللہ اس کے معبود کے دین کو لوگوں میں عام کرو. اگر اتنا حسین اور اتنا اعلیٰ مرتبہ اور اتنا ضروری بھی اگر مقام، جگہ، گھر، مقام تمہیں چھوڑنے پڑے تو چھوڑ دو، اللہ اس کے معبود کے پیغام کو دنیا میں عام کرو. اگر تمہیں یہ جاہ و جلال کی منصب اور یہ پیار، محبت، یہ انس، یہ عقیدتیں اگر چھوڑنے بھی پڑے تو چھوڑ دو. انہیں خیر بات کہہ کے باہر نکلو اور آ کے اللہ اس کے معبود کے پیغام کو عام کرو. اور جب باطل سامنے آ جائے اور وہ اپنی منمانی کرے اور وہ تمہیں تمہاری مرضیوں اور تمہاری مرضیوں سے مبالغہ کر آ کے تمہیں آ کے کہے نا، سمجھوتا کرنے کی کوشش کرے، جناب یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو، اور حق سے نس بردار ہو جاؤ. امام علی مقام کی شہادت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ باطل کے سامنے باطل سے مراد لینے کی بجائے، باطل سے دنیا لینے کی بجائے اور باطل کے فیصلوں کو ماننے کی بجائے، اگر باطل تمہیں پیار سے منوائے تب بھی اور باطل تمہیں سختی سے منوائے تب بھی، باطل کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹ جاؤ اور باطل کے مطالبات کو کبھی بھی تسلیم نہ کرو. جب بھی ہو زمین کے سودے کی بات تو ڈٹ جاؤ حسین کی انکار کی طرح. کبھی بھی باطل کے سامنے گھٹنے نہ دیکھو اور اپنی گردن کو نہ جھکاؤ. اللہ اس کے معبود کے وہ دین کو اور ان نظریات کو اور ان جو منشور ہے اس کو سامنے رکھو اور اس کی خاطر اپنی زندگی کو بسر کرو. یہ جناب اہل بیت اطہار کی شہادتوں کا یہ فلسفہ ہے. آج میں اور آپ سارے یہ عہد کر کے اٹھے اور اس عزم سے اٹھے فرقہ واریت اس سے بچیں، فرقوں میں بٹنے سے ہرگز بچیں، فرقوں میں تقسیم نہ ہو. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اہل ذکر کے پاس، اہل سلف کے پاس، اہل اللہ کے پاس، نیکوکار لوگوں کے پاس بیٹھ کے صحیح قرآن و سنت کی تعلیم کو لیں
اور اسے خود بھی عملی جامہ پہنائیں، اپنی اولاد کو بھی وہی سبق دیں، وہی درس دیں اور اس کو پوری دنیا میں عام کریں۔ آج آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آج ہماری مصروفیات کیا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں ہماری مصروفیات کیا ہے۔ جو ہم اپنے بچوں کو پڑھا بھی ہیں نا، جو سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، جو ان کا وقت اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹی کے اندر بھی گزرتا ہے، وہ بھی اس کے اوپر بھی اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ وہ بھی جو تعلیم دی جا رہی ہے، وہ جو تعلیم عام ہے، وہ بھی تعلیم اس قدر ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، یا تو خلاف ہے یا وہ پوری طرح وہ تعلیم بھی نہیں دی جا رہی۔ بہت کم وقت ہمیں ملتا ہے، ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی بہت تھوڑا وقت ملتا ہے جو انہیں قرآن و سنت کی تعلیم میسر آ جائے، جو انہیں صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں جو ان تک پیغام جو صحیح آ سکے بہت کم ہے۔ اس لیے ان اندھیروں سے نکلو، اپنے پردوں کو ہٹاؤ اور نکلو، ذرا غور کرو، فکر کرو اور اس کے لیے گھبراؤ کہ ہم خود بھی اپنی اولادوں کو ہم سبق کیا دے رہے ہیں۔ کیا آیا کہ ہماری اولاد قرآن و سنت میں صحیح سبق سیکھ رہی ہے، صحیح پڑھ رہے ہیں، صحیح ان کی گروتھ، پرورش، ان کی نشو و نما ہو رہی ہے یا نہیں؟ اگر تو ہو رہی ہے تو آپ کو، مجھے، ہمیں مبارک ہو، اور اگر نہیں ہو رہی تو اس کے لیے پریشان ہو، اس کے لیے پریشان ہو۔ پراپرٹی کے لیے، مال کے لیے، رزق کے لیے پریشانی نہ لیں، یہ تو اللہ کریم نے وعدہ فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ، فرمایا ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، اور انہیں بھی ہم رزق دینے والے ہیں۔ رزق کا ذمہ تو اللہ کریم نے اٹھایا ہوا ہے، ہمیں بھی رزق دینے والا ہے، بچوں کو بھی رزق دینے والا ہے اور دے گا وہ۔ رزق کے لیے پریشان نہ ہو، اپنی اولادوں کو پیسوں کی مشینیں بنانے کی کوشش نہ کریں، پیسوں کی مشینیں نہ بنائیں، دین کے لیے پریشان ہو، دین کے لیے پریشان ہو کہ ان کا وقت دین کے لیے کتنا صرف ہو رہا ہے، دین کے لیے کیا کر رہے ہیں، دین انہوں نے کتنا پڑھا ہے، کتنا سیکھا ہے، کتنا سمجھ رہے ہیں، اور ان کا دین کے لیے کیا بنے گا، اس کے لیے پریشان ہو۔ نوکریوں کے لیے، تنخواہوں کے لیے، رزق کے لیے یہ پریشانی نہ لیں۔ بارگاہ عزت کے اندر آپ دعائیں کریں، جھکیں، اپنے جو موجودہ جو ہمارے اعمال ہیں ان پہ پشیمان ہوں، اپنے رب سے رو کے معافی مانگیں، اپنے اعمال کو بدلیں۔ انشاءاللہ جب ہمارے اعمال درست اور صحیح ہو گئے، ہمارے حالات بھی درست ہوں گے اور انشاءاللہ دین کی آبداری تبھی جا کے ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے، اپنے نیک صالح بھلے بندوں کی صفوں کے اندر ہمیں شامل فرمائے۔ جو کچھ میں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز کے اندر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اللہ کریم مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔